سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے یہاں سے جو ہمارے اس وقت ایکسیس میں جو چیزیں ہیں اس کو سپورٹ کر سکیں اور ملکی معیشت میں جو اس کا وہ فائدہ آ سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ آبپاشی جو ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سندھ کابینہ نے انڈس ہائی وے پہ N55 پر 2 پل بنانے کی منظوری دی ہے۔ یہ 2 برجز بنیں گے۔ ایک پل جو ہے اڈل واہ پر اڈل ریگولیٹر منچر سے دریا میں جانے والے حصے پر بنایا جائے گا، اور یہ 2 جو پل بن رہے ہیں دونوں پلوں کی تعمیر پہ 2.3 بلین روپیز جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ سندھ کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم اور ایشو ہے جو سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل آیا تھا، سندھ میڈیکل لیگل ایڈوائزری بورڈ، اس کی بھی سندھ کابینہ نے جو ہے وہ آج منظوری دے دی ہے۔ پھر ایک انفینٹ اینڈ ینگ چائلڈ کی ہیلتھ انشورنس کی جو ہے جو اس وقت ہوئی تھی محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ ہم تمام ڈسٹرکٹس میں ہمارے کارکنان فیلڈ میں موجود ہیں، وکلاء سے رابطہ کر رہے ہیں، طلباء سے رابطہ کر رہے ہیں، مزدوروں اور کسانوں سے۔ مٹکی کے جو رہائشی ہیں وہ بھی اس فیسلٹی سے فائدہ لے سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک آئٹم تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیشن اینڈ لائیو اسٹاک، اس پہ بھی آج منظوری دے دی گئی ہے۔ اب ایک اور اہم امپورٹنٹ ہے جس پہ میں کہوں گا کہ مائنز اینڈ منرلز اور ایجوکیشن بیٹھن سردار شاہ صاحب، وہ آپ کو ایک اہم ایشو پہ وہ ابھی آپ کو بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو رہا ہے لنگر پاکر میں۔ پورے ملک کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہم اگر کچھ دن اس دھرنے کو آگے بڑھائیں تو ان کی کیا رائے ہے، اسی لیے یہ زوم میٹنگ ہماری جاری تھی۔ تو ظاہر ہے سب لوگوں نے پھر اس پر اتفاق کیا کہ دھرنے کو عاشورے سے آگے لے جایا جائے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو منسوخ نہیں کریں گے، اور ہم کوئی ایسا التوا نہیں کریں گے جس میں حکومت کو یہ ریلیف مل جائے کہ جناب تو دھرنا آگے چلا گیا۔ ہم نے پھر اجتماعی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور 26 جولائی کو کریں گے انشاءاللہ، اور جو چیزیں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کریں گے۔ لہٰذا کل پورے پاکستان میں تمام ڈسٹرکٹس میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 14 تاریخ کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے۔ پھر عاشورہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ 2-3 دن جو سچویشن ہوگی اس میں اپنی جو لوکل رابطے ہیں وہ سب لوگ کریں گے، اور عاشورہ کے فوراً بعد میں خود پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جاؤں گا، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، اور پشاور بھی جاؤں گا، کوئٹہ بھی جاؤں گا، اسی طرح لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور اسی طرح سے کراچی میں۔ یہاں پر بارز میں وکلاء کے ساتھ، علماء کرام سے اور تاجر تنظیموں سے، ان کے صنعت کاروں سے، اور مزدوروں سے، ان سب سے انشاءاللہ میٹنگز کریں گے، ان سب کی حمایت لیں گے۔ اور پہلے تو ہمارے دھرنے میں ہم نے کچھ ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ ایک علاقے کے لوگ پہلے آئیں گے پھر دوسرے کے آئیں گے۔ اب ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے بیک وقت پورے پاکستان سے جلوس چلنا شروع ہوں گے۔ بلوچستان سے بھی چلیں گے، سندھ سے بھی چلیں گے، پنجاب سے بھی اور KP سے بھی، اور بیک وقت ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ اور ایک طویل دھرنا، اور یہ اس کی طوالت کا سارا انحصار حکومت کے اوپر ہے۔ اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے تو وہ عوام کو ریلیف دے۔ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی مفاد ہمارا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کے اعلانات کے 200 صارفین 200 یونٹ والے کو پروٹیکٹڈ صارف کہہ کے 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ سلیب سسٹم میں جو زیادتی اور ظلم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کمرشل اور ریزیڈنشل کا ایک پر یونٹ طے ہونا چاہیے۔ ہم پورا چارٹر آف ڈیمانڈ بنا رہے ہیں۔ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگی ہماری دھرنے کی
کہ بجلی کی قیمتوں میں اسٹریٹ اوے کمی کرو اور یہ ٹیکسز جو لاد دیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تقریباً 48% ٹیکسز ہوتے ہیں, طرح طرح کے نام اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں, اور یہ لوٹ مار کا نظام ہے جو پاکستان کے عوام سے لوٹتے ہیں. بڑے بڑے لوگ, مفاد پرست لوگ جو ہے حکومتوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ برباد کرتے ہیں اور انڈسٹری کو اور تاجروں کو. لہٰذا ہم اپنے اس پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ اپنی اس تحریک کو وسیع کر رہے ہیں, اور کل پورے پاکستان میں احتجاجی کیمپ ہوں گے, 14 تاریخ کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے, پھر اس کے بعد عاشورہ کے فوراً بعد میں خود جو ہے انشاءاللہ 4 صوبوں میں جاؤں گا اور وہاں پر تاجروں سے, صنعت کاروں سے, عام لوگوں سے, وکلاء سے, علماء کرام سے, مزدوروں سے, کسانوں سے ملوں گا انشاءاللہ. اور ان سب کی حمایت کے ساتھ 24 تاریخ سے 25 اور 24 تاریخ سے قافلے چلنا شروع ہو جائیں گے. کراچی سے نکلیں گے, پورے صوبہ سندھ سے ہوتے ہوئے سب لوگ ملتے چلے جائیں گے. اسی طرح بلوچستان سے قافلے نکلیں گے, اس کے بھی مختلف ظاہر ہے, بہت بڑا بلوچستان ہے, اور پورا پنجاب انشاءاللہ اس کی پشت پر کھڑا ہوگا. اور کیپی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگوں کی تیاری مکمل ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ ایک طویل جد و جہد ہے اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے, لہٰذا اب انشاءاللہ میدان سجے گا. ہم نے صرف عاشورہ کا اس لیے, پہلے بھی ہمارے پیش نظر یہ تھا, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دھرنا جو ہے دے دیا جائے گا, اور ظاہر جماعت اسلامی تو ایک پرامن جماعت ہے, لیکن جب علماء کرام کی طرف سے, خاص طور پر لیاقت صاحب سے بھی سب علماء کرام نے رابطہ کیا, تو اور خاص طور پر ہمارے اہل تشیع جو ہمارے علماء کرام ہیں, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ذرا اگر یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو آگے کر لیں, تو ظاہر ہے ہم کوئی وہاں کوئی اپنی ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ بہت واضح رہنی چاہیے بات کہ حکومت کا تو صرف کام یہ ہے کہ وہ جمہوری آزادی فراہم کرے, وہ روک ٹوک نہ کرے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت روک سکتی ہے, تو حکومت روک سکتی ہوتی تو ہم بہت پہلے فیصلہ کرتے. ہم یہ فیصلہ ہی نہ کرتے. ہمیں تو جانا ہے, پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور ریلیف لے کر آنا ہے. ہمیں لوگوں کے لیے ریلیف لے کر آنا ہے. اور میں پاکستان کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں, عوام سے کہتا ہوں, اس موقع پر اگر جماعت اسلامی جو جد و جہد کر رہی ہے عوام کے لیے, پاکستان کے عوام اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے. ورنہ یہ مار دیں گے, ختم کر دیں گے, کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. آپ بجلی کے بلوں کو دیکھیں اور اس ظالمانہ نظام کو دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اور یہ مزید بڑھائیں گے. اس لیے کہ مسلسل IMF نے ان کو کہا ہوا ہے کہ صرف یہیں سے نچوڑنے ہیں پیسے, بڑے لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو یہ نہیں پکڑ سکتے. اس لیے یہ راستہ بند ہونا چاہیے اور کہیں تو روک لگنی چاہیے. لہذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ایک تاریخی طور پر یہ دھرنا ہوگا, اور پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ, اور پوری قوت کے ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. لاپتہ شخص ظہیر احمد کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کی کوئٹہ کے سریاب روڈ پر احتجاجی ریلی. پولیس اہلکاروں نے ریلی کے شرکاء کو سریاب روڈ پر روک لیا. پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی. SSP کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ریلی کے شرکاء ریڈ زون میں داخل ہونا چاہتے تھے, جنہیں منتشر کر دیا گیا. SSP کوئٹہ کا کہنا ہے کہ شہر میں محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے. لاپتہ ظہیر بلوچ کے اہل خانہ 2 ہفتوں سے سریاب روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں. ظہیر بلوچ کے اہل خانہ نے لواحقین نے آج ریلی نکالنے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کا اعلان کیا تھا. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. IMF کے ساتھ معاہدہ رواں ماہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم. اشرف, کیا کہنا تھا وزیر خزانہ کا قائمہ کمیٹی میں؟ جی, آج انہوں نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ روپے کی قدر مستحکم رہے گی. ڈالر کی مصنوعی قیمت کو کنٹرول کر لیا گیا, مصنوعی طور پر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. IMF کے ساتھ جو معاہدہ رواں ماہ کے آخر تک عمل درآمد, اس پر ہمیں پورا امید ہے کہ سائن ہو جائے گا. ٹیکس نیٹ نہ وسیع ہونے کے باعث موجودہ ٹیکسز کو ہی بڑھانا پڑا. ٹیکس آمدن پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد مختلف تجاویز ضروری ہیں. ابھی تک صوبوں کا اس پہ رد عمل آیا ہے وہ بڑا مثبت ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس کو سراہتی ہے. 5
जो सवाई वजारतें उसके बारे में उनका कहना था कि 30 जुलाई तक इन वजारतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर वजारतों की जो तजवीज़ ख़त्म करने के लिए उन पर भी काम जारी रहेगा। इससे पहले से एक रिपोर्ट उनके मुताबिक बनी हुई है कि इमरान खान दौर में कैबिनेट के सामने रखी थी, उसी को हम देख रहे हैं, लेकिन उस पिछले दौर में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। खास तौर पर उन्होंने कहा दरामदाद के हवाले से LC खुलने के बारे में इस वक्त कोई पाबंदी नहीं है। पेंशन का बोझ इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपए है। 1 जुलाई से जो नई नौकरी करने वाले सिविल सरकारी मुलाजमन होंगे उनको नई पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन मिलेगी। जो आर्मड फोर्सेस का जहाँ तक तल्लुक है अपने सिविल स्ट्रक्चर को देखना है, उनके लिए नई पेंशन स्कीम पर अमल दरामद 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा जी। हर आदमी को जो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि टैक्स फाइलर बनाया जाए, नॉन फाइलर की इस्तेलाह को खत्म करें, FBR के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हम डिजिटलाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इंसानी मुदाखलत जो है टैक्स रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स की मुदाखलत उसको कम से कम किया जाए। IMF ने जो प्रीम्प्टिव स्कीम टैक्स खत्म करने का कहा है, एक्सपोर्टर्स पर टैक्स इसी शर्त पर लगाया गया है। एक्सपोर्टर की वजह इस टैक्स की वजह से परेशान है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमें ये टैक्स लगाना पड़ा। टैक्स रिफंड के लिए उन्होंने कहा कि 5 से 6% रिश्वत चलती थी, वो हमने जो रीजनल कमिश्नर्स हैं उनके इख्तियार खत्म करके सेंट्रल बेस्ड FBR के सेंटर में कमिश्नरों को तैनात कर दिया है। उसका रियल टाइम में हम इंश्योर कर रहे हैं कि रिफंड सारे के सारे अदा कर दिए हैं। अभी तक 260 अरब रुपए के टैक्स रिफंड 1 जुलाई को हमने जारी किए हैं। जो एक्सपोर्टर्स के लिए प्रीवेंटिव टैक्स था उसको खत्म करने के लिए IMF की शिकायत है, शराइत है। बिजली के बिलों के बारे में नवीद कमर जो चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया था कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं, जिनमें सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है और फर्दर टैक्स है, उसके बारे में भी वजाहत मांगी गई है चेयरमैन FBR से। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम आपका।